فیض عام ٹرسٹ کی جانب سے مسجد خزانہ آب دودھ بولی میں عائشہ آفنڈی اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کے ذریعے امام موزن مدرسے کے طالب علموں اور مقامی لڑکے اور لڑکیوں کے لیے عصری تعلیم فراہم کرنے کے لیے سینٹر کی شروعات کی گئی ہے۔ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں مسجد کے ایک حصے پر کمپیوٹر سینٹر، اسپوکن انگلش اور دوسرے کورسز کی تربیت دی جا رہی ہے۔ اس سینٹر کا افتتاح مینیجنگ ایڈیٹر سیاست جناب ظہیر الدین علی خان، فیض عام ٹرسٹ کے سیکریٹری افتخار حسین، مسجد کے صدر اور ٹرسٹی فیض عام ڈاکٹر مخدوم محی الدین کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر مسجد کے صحن میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں جناب ظہیر الدین علی خان، مینیجنگ ایڈیٹر سیاست فیض عام ٹرسٹ کے سیکریٹری افتخار حسین اور دوسروں نے خطاب کیا اور تعلیم کی اہمیت، لڑکیوں کی تعلیم پر اپنے خیالات پیش کیے۔ واضح ہے کہ شہر کے دوسرے سلم علاقوں میں بھی فیض عام کی جانب سے ایسے عصری تعلیم کے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ فیض عام ٹرسٹ اور سیاست مل کر ایسے فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ پیش ہے اس خصوص میں یہاں کے کچھ جھلکیاں اور مقررین کے خیالات۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مفید قریشی۔ کل کا ایکسپیریمنٹ کمپیوٹر کلاسز میں ہے، مائکروسافٹ ورڈ بتائیں آپ کیا کریں۔ یہ صرف 2 دن سے شروع ہوا ہے۔ My name محمد عبدالستار۔ یہ مائکروسافٹ سیکھ رہے ہیں، جو ورڈ سر پڑھا کتنا سیکھے ورڈ میں؟ یہ بولڈ کرنا، ایٹیلک کرنا۔ کتنے دن سے کر رہے ہیں؟ آج 3rd ڈے ہے۔ السلام علیکم۔ جناب شجیع صاحب نے میرے بارے میں جو کچھ بھی کیا ہے میں اس کا متحمل بالکل نہیں ہوں۔ یہ ان کا بڑاپن ہے کہ وہ ہر ایک کی وسیع تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ اس کا مستحق ہو یا نہ ہو۔ خیر، فیض عام ٹرسٹ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہم تعلیمی میدان میں آگے آنا چاہتے ہیں، بچوں کو لانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے بچے نونہار سے لے کے بڑے بچوں تک یہ لوگ تعلیم کے معاملے میں ذرا پیچھے رہے ہیں۔ تو ان کے جذبے کو بڑھانا ہے، ان کی محنتیں، جو ان کے ٹیلنٹس جو ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اس کو باہر لانا ہے۔ اس کام کے لیے ہم نے 1985 میں اس ٹرسٹ کا اورنگ آباد میں آغاز کیا اور اس کے بعد ایک شاخ یہاں حیدرآباد میں قائم کی گئی۔ وہ سال سے آج تک ہماری یہ کوشش رہی ہے، ہم کامیاب تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم جو ہمارا مقصد ہے تعلیم کے سلسلے میں اپنے بچوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ تعلیم، ہنرمند، اور ساتھ ہی ساتھ لڑکیوں کو، ہماری بیٹیوں کو بھی ہم اس میدان میں آگے لے آئیں، کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں مسلمانوں میں زیادہ تر میں دیکھتا ہوں کہ پرانی شہر میں جو معاشرہ ہے وہ لڑکوں کے حد تک تو کچھ نرمی رکھتا ہے، لیکن لڑکیوں کے حد تک ان کو بہت ہی جو ہے کمزور کر دینے والی بات ہے۔ تو ان کو بھی جو ہے پورا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، اور ایک لڑکی کی تعلیم کو دلانا پورے ایک نسل کو تعلیم دلانے کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ تعلیم میں ہم جو کچھ کر سکتے کریں، اس کے علاوہ فلاحی کاموں میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ خدمت کر سکیں لوگوں کی۔ اس سلسلے میں ہم کافی ہمارا جو تعاون ہم کو ملا ہے ادارے سیاست کی طرف سے ہے، اور ایسے کئی پروجیکٹس ہیں جو ہم سیاست کے ساتھ مل کر رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں، ریلیف کے میدان میں، ریہیبلیٹیشن کے میدان میں، اور میڈیکل کے۔ حتیٰ یہ کہ کہیں بھی ایسی مصیبت آ جاتی ہے آسمانی سلطانی، وہاں پر جب کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کا۔ اب بات یہ جو آئی ہے آج کے اس فنکشن کی، تو یہ سید عبدالرحیم صاحب کا ایک اسپانسر کیا ہوا پروجیکٹ ہے، اور جس کے پورے کرتا دھرتا ہمارے ڈاکٹر مخدوم محی الدین صاحب ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ایک سینٹر فیض عام اور سیاست کے ساتھ مل کر شاہین نگر میں بھی چلا رہے ہیں، عثمان نگر میں متین الجبار کمپیوٹر اینڈ سیونگ سینٹر۔
बहुत माशाल्लाह 2-3 साल से बल्कि वो काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है और उस बस्ती के लोग काफ़ी उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेंटर यहाँ भी जब शुरू हो रहा है तो आप लोग भरपूर से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। न सिर्फ ये, मैं भी थोड़ी देर पहले शजी साहब से ज़िक्र कर रहा था कि ये मस्जिदों में देखा गया है कि ज़्यादातर मस्जिदों में सिर्फ इबादत के लिए मुख्तस की गई, ऐसा नहीं। मस्जिदें सिर्फ इबादत के लिए यानी अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए नहीं, लेकिन इबादत के लिए भी है और इबादत में जो है बच्चों को तालीम दिलाना, उनको हुनरमंदी के काबिल बनाना, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप आज देखिए जितने भी मौज़िन हैं जो बेचारे अज़ान देते हैं और वो लोग किस कसमा कुर्सी की हालत में है। मैं तो देखा हूँ, मैंने सर्वे किया है बहुत सारे मसाजिद का, वो उनको बहुत ही एक छोटी सी तनख्वाह मिलती है जिस पर वो अपना गुजारा करते हैं। तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको हक़ नहीं है कि वो आला तालीम हासिल करें? क्यों नहीं, हम सबको है तो उनको क्यों नहीं? लेकिन हमारे बहुत से लोग उनको खाली रेस्पेक्ट की निगाह से तो ज़रूर देखते हैं, मगर बाकी के दूसरे मामलों में उसको समझते कि वो उसके अहल नहीं। तो अभी मैं कुछ दिनों से मेरे दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि हम ऐसे मस्जिदों को टारगेट करें जहाँ पर हमारे हुफ़ाज़ इकराम और जो बच्चे या मौज़िन वगैरह हैं उनको जो है ऐसे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ की तरफ राग़िब किया जाए, उनको बताया जाए कंप्यूटर्स और दूसरी चीज़ों का उनको इल्म दिला जाए, वहाँ पर सेंटर्स कायम किया जाए ताकि वो भी एक अच्छे शहरी बनकर अपनी और अपनी फैमिली की जो है वो खिदमत कर सकें। जनाब इफ्तिखार भाई साहब, मखदूम साहब, डॉक्टर शजी साहब, भाई रिजवान साहब, गफ्फार साहब और मस्जिद के ट्रस्टी मेंबर्स, मुझे याद है कि बहुत दफ़े जब यहाँ से गुज़रता हूँ रातों में तो ये देखता हूँ कि हमारे बच्चे रोडों पे बैठे हुए हैं, चबूतरों पे बैठे हुए हैं। और हाल ही में एक 9 नंबर की मस्जिद में एक अच्छे इमाम आ गए तो 3 गलियों का कोई बच्चा चबूतरों पे नहीं बैठ रहा और रात में देर से सो रहा नहीं, और फजर की नमाज में वो बच्चे पूरे आना शुरू हो गए। तो हम लोग वो इमाम साहब से बात करें कि आखिर क्या कर रहे हैं आप जो कौम को उजागर कर रहे हैं कि सही वक्त पे काम करने की। तो इमाम साहब का कहना था कि साहब प्यार मोहब्बत से अगर बात करेंगे लोगों से तो वो हर चीज़ करने को तैयार है। हाल ही में एक टी हब बोल के एक बहुत बड़ा स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, टी हब बोल के, उसके चेयरमैन से मुलाकात हुई। ऐसे बैठे बैठे कुछ बातचीत हुई, उसके बाद उसका ये कहना था कि साहब सब में इंटेलिजेंट कौम जो है वो आप है। हम समझते हैं ब्राह्मण इंटेलिजेंट है, मगर आपकी कौम टी हब वो ऐसा है, इनोवेशन का हब बनाया है गवर्नमेंट। जो गरीब लोग हैं जो खुद से बिज़नेस नहीं कर सकते, उनको बिज़नेस की तरबियत दी जाती है। ये कॉन्सेप्ट अमेरिका में था 30 साल पहले, 40 साल पहले, और अमेरिका से वो कॉन्सेप्ट लेके आके हैदराबाद में शुरू हुआ है। मुझे याद है 2001 में मैं अमेरिकन गवर्नमेंट के इनविटेशन पे गया था, तो 12 शहरों में इनोवेशन और हब्स को गए थे हम लोग। 2 जगह हम लोग 19 लोग थे 16 कंट्री से। 2 जगह हिंदुस्तानी है बोलते, एक जगह तो आके यहाँ पे बोसा लिया आदमी, आप लोग बहुत ब्रिलियंट लोग रहते हैं, मतलब जो गरीब के बच्चे बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हैं वो इंक्यूबेटर में जाके फ्री में खाना पीना, ऑफिस, लाइट का खर्चा नहीं, कुछ नहीं खर्चा, और वहाँ पे सीख के आज बिलियनर्स हो गए। बिलियनर्स बोले तो हज़ारों करोड़ के मालिक है, उनमें पोटेंशियल है। परसों जो मुलाकात हुई टी हब के चेयरमैन से, साहब ये समझती ब्राह्मण होशियार है, मगर ब्राह्मण से होशियार आपकी कौम है।
موقع ملنا اس کو یہ قوم کو گٹس نہیں ہے کیونکہ خاندانی کوئی بزنس نہیں کرا. اگر اس کو بزنس کرنے کا موقع مل گیا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور مجھے بھی یقین ہے کہ ہمارے بچے جو یہاں پہ خاص طور پہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ضعیف لوگ کم ہیں, ینگ بچے زیادہ ہیں. تو یہ ہے کہ آپ لوگ خواب دیکھیے. خواب دیکھیں گے تو پورا کرنے والا کون ہے؟ اوپر والا. اگر چبوتروں میں چائے خانوں میں بیٹھ کے زندگی گزار لیں گے تو اللہ بھی مدد کرنے نہیں آئے گا. جو خواہش کرو اللہ پوری کرنے والا ہے. جو بھی ہے, چاہے وہ حرام رہو, جائز رہو, ناجائز رہو, اللہ آپ کی خواہش کو پوری کرتا ہے. اگر ہم ہماری ینگ جنریشن کو, مخدوم بھائی نے اتنا اچھا بڑا فیسلٹیز, پورے مسجد کے کمیٹی کے ممبرز اتنی اچھی فیسلٹیز بنائے, یہاں پہ کمپیوٹر ٹریننگ دیں, سیٹوین کے کورسز ہے. بغیر مخدوم بھائی کی اجازت کے میں ایک صاحب کو بلا لیا میں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اولڈ سٹی میں اتنی اچھی جگہ کہیں نہیں مل سکتی. یہ اتنی اچھی جگہ ہے, یہاں پہ 5 وقت کی تو نماز ہوتی ہے. یہ نماز کو چھوڑ کے یہ کمپیوٹر سینٹر چل سکتا, اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر چلتا. میں آپ کو ایک مثال دوں گا کیونکہ بہت سارے لڑکے یہاں موجود ہیں. یہاں جتنے چپ مینوفیکچرنگ ہے وہ خواتین کام کرتے ہیں اور مردوں سے زیادہ کماتے ہیں, تائیوان میں ہو یا چائنا میں ہو. کیونکہ آج اب آپ LED بلب دیکھے ہوں گے اور ٹیوب لائٹ دیکھے ہوں گے. وہ ٹیوب لائٹ بلب 70-80 روپے میں پڑتا ہے. آج وہ اولڈ سٹی میں بعض منڈیوں پہ دیکھے ہوں گے 100 روپے میں 3 بلباں بول کے دیکھے ہوں گے آپ لوگ. کون کر رہے ہیں وہ کام؟ غریب خواتین کر رہے ہیں. جو وہ بلب کی قیمت 60-70 روپے تو نہیں, 25-30 روپے ہوتی ہے. 25-30 روپے میں اگر آپ 80 روپے 100 روپے میں بیک کریں, دن میں کتنے بلبس, کتنے ٹیوب لائٹس وہ عورت اسمبل کر سکتی؟ 10 عورتیں ملے تو 500 ٹیوب لائٹس اسمبل کر لینا. اتنی بڑی پوٹینشیل ہے. یہ کام کرنے کے واسطے میں مبارکباد دیتا ہوں مخدوم صاحب کو, پوری مسجد کمیٹی کو. اتنی اچھی عالی عمارت بنائے. وقت بھی ایسا آئے گا کہ یہاں پہ بھی تیہب کے ویسا مسلمان بزنس انٹرپریونرز بچوں کو تیار کریں گے انشاءاللہ. جناب ڈاکٹر عبد القدیر صاحب جو کہ PhD ہیں, وہ آپ کے لیے حاضر ہیں. تو آپ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ اس چیز کو استفادہ کرنے کے بارے میں سوچیں. تو الحمدللہ ہماری جو فکر ہے, ہماری جو سوچ ہے, اس کو ہم کو جو ہے ایک ترقی یافتہ بنانا ہے. ایک بالکل چھوٹی سوچ مت سوچیے, ایک بڑی سوچ سوچیے. ایک تبدیلی لائیے, ایک انقلاب لائیے. اور اس انقلاب کے اندر ہمارے علماء, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے سائنٹسٹ, ہمارے پولیٹیشنز, ہمارے ادارے. تو چنانچہ ان خوابوں کی تکمیل کے لیے جو ہماری آخری منزل ہے, جو جناب ذوالفقار حسین صاحب کے تعاون سے بنی ہے, جو آخری منزل, ماشاءاللہ یہ ایک ایسی اسپیس ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, جو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ سارا اثاثہ آپ کا ہے. ہم ایک کسٹوڈین ہیں. میں پچھلے 60 سال سے اس سے وابستہ ہوں. اس سے پہلے میرے والد جناب مرحوم غلام محی الدین صاحب اس سے وابستہ تھے. تو ایک 20 سال کے بعد میں شاید ایک صدی گزر جائیں گی اور یہی چیز پھر آپ اس کے رکھوالے بنیں گے اور آپ اس کے لیے ایک نیا کام, ایک نئی تنظیم, ایک نئے حکمت عملی سے کام لائیے. اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہے جو آج شاید کہیں جو ہے میسر ہے. تو میری خواہش یہ ہے کہ تعلیم کے طرف زیادہ توجہ دی جائے. جتنی تعلیم کے طرف توجہ دی جائے کم ہے, جتنی دی جائے کم ہے. اتنی امپورٹنس ہے تعلیم کی کہ پوچھو مت. اور ادارے سیاست, فیض عام ٹرسٹ اسی تعلیم کے پروپیگیشن کے لیے لگا ہوا ہے. اپنی ساری انرجی جس طریقے سے ہو سکتی ہے
اس میں جو ہے ہم لگے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو پیچھے رہ کے ہمارا کام کرتے ہیں. جیسے سینو ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے. سینو بھائی ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جائیے آپ. یہ ہمارے کام میں اکثر ہماری مدد کرتے ہیں. مہیش ہیں, مہیش کھڑے ہو جاؤ. مہیش ہماری مدد کرتے ہیں. تو ہمارے کو اس سلسلے میں محبت بھرے طریقے سے, ایک محبت بھرے طریقے سے مل جل کے رہنا ہے. ہماری نوجوان نسل کو مل جل کے رہنا. مل جل کے نہیں رہیں گے کوئی کام پاسبل نہیں ہے. تو یہ مل جل کے رہنے کا فن جب آپ تعلیم یافتہ ہوں گے تب آپ کو جو ہے آئے گا. تو میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. بولیے ہیں. ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اب یہ آپ کے لیفٹ کی طرف اگر دیکھیے تو ہماری لڑکیاں ہیں, یہ جو مختلف یعنی اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز اور اسکل اور جو ہے نرسنگ اور دوسرے شعبوں سے جو ہے وابستہ ہیں. یہ جو تعلیم پا رہے ہیں اپنی اصل تعلیم کے علاوہ یہ تعلیم ان کے لیے ضروری ہے. دوسری چیز آپ کو جو ہے جناب خدیر صاحب جو ملے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے, سیکھیے ان سے, اپنے اندر ایک انقلاب لائیے. اور خدیر بھائی آپ سے گزارش ہے کہ ان ہیروں کو تراشیے, تراش کے اپنے بنا کے ان کو ساتھ میں رکھیے اپنے. یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. اتنا اہم کام ہے کہ اس کام کی جتنی سراہنا کی جائے کم ہے. آپ کے اوپر, آپ کے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ڈاکٹر شجی جیسا ہیرا ایک آپ کے ساتھ میں ہے. الحمدللہ آپ دونوں کے کندھوں پر. اور ہماری جتنی مسجد کی ٹیم ہے, ساری ٹیم میں اتنے ڈائنامک پرسنز ہیں کہ پوچھو. آپ آہستہ آہستہ سب سے واقف ہوں گے. چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے سے لے کے بڑے سے بڑا کام کرنے میں سب ایک دوسرے کا تعاون کرتے, کبھی ایک دوسرے سے ڈفرینسز نہیں رکھتے. اور انتہائی محبت کے ساتھ میں آپ کا جو ہے تعاون, ہمارا تعاون, ہماری کمیٹی کا تعاون, ہماری بستی کا تعاون, جس میں میں پچھلے 70 سال سے ہوں یہاں پر. تو یہ میں واقف ہوں ان تمام, اور بہت محبت بھرے لوگ ہیں یہ. تو اگر آپ ان کی چھپی ہوئی جو انرجی ہے اس کو باہر لانے کی کوشش کیجیے. یہ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ ان کا جو ہے ان کا عزم دیکھیے, ان کی چھپی ہوئی جو انرجی ہے اس کو دیکھیے کہ ہم کیسے باہر لا سکتے ہیں, یہ ہیروں کو کیسے ہم تراش سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی جو ہے مزاحمت کا یا اور ایسا کوئی چیز یہاں پہ نظر نہیں آئیں گی, چونکہ یہاں پر ہمارے شجی صاحب ہیں اور ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں, انگلش میں ایم اے ہیں, عربک میں پی ایچ ڈی ہیں. بڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مسجد غوث اعظم دستگیر پرنس کالونی کا امام ہوں, اور مجھے بہت زیادہ استفادہ ہوا ہے اس انگلش کی کلاسز سے, جو کہ روزانہ مصعب ووکیبلری یعنی دا ہندو کا جو ایک نیوز پیپر مصعب دیتے ہیں اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیٹ کر کے اس کے معنی لکھتے ہیں, اور اس میں سے جو وربس اور جو ناؤن وربس الگ الگ کرتے ہیں پورے اس کی روزانہ ڈکٹیشن بھی ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ طلباء یہاں سے 18 سال سے یہ انگلش کلاسز چل رہے ہیں. اب کمپیوٹر کلاسز بھی شروع ہو گئے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ آ کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد, آج بہت بڑے پیمانے پر انگلش کلاسز, کمپیوٹر کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے. میں یہاں پہ کئی سالوں سے مولانا شجی الدین صاحب کے پاس انگلش اور کمپیوٹر, انگلش بیسک اور گرامر نیوز پیپر پڑھ رہا ہوں, اور ان کی سیکھ کے میں ایک بڑے کمپنی میں آج کام کر رہا ہوں. یہ مولانا شجی الدین صاحب کی بدولت ہے. آج میں بڑے کمپنی میں کام کر رہا ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اچھے
पोस्ट पे हूँ और अच्छी सैलरी हासिल कर रहा हूँ। और एक कंप्यूटर की कोर्सेज की कमी थी, आज वो मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी है। मैं तमाम बच्चों से, स्टूडेंट्स से, बॉयज़ एंड गर्ल्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इस कोर्सेज से और इंग्लिश क्लासेस से हासिल करें और अच्छी पोस्ट हासिल करें। ये कंप्यूटर क्लासेस शाम 5 बजे से 9 बजे तक रखी गई है और 9 बजे के बाद खासकर ग्रामर क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस रखी गई है। आप तमाम लोग इस्तेफादा कर सकते हैं।